پاکستان کی عدلیہ نے ان گنت متنازع فیصلے دیے ہیں۔ اسی قسم کا ایک فیصلہ منگل کو آیا تھا جب 3 نومبر کی ایمرجنسی کیس میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی اس نے ان کو اس سزا کا مجرم قرار دیا تھا اور سزائے موت تجویز کی تھی۔ مختصر فیصلہ تھا اور آج اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے۔ آج جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اندازہ ہوا کہ منگل والا فیصلہ تو متنازع فیصلہ ضرور ہوگا، لیکن دراصل یہ متنازع ترین فیصلہ ہو گیا ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا، کیونکہ اس میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں، اس میں اس فیصلے پر عمل درآمد کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اس نے پوری قوم کو کم از کم اس لمحے جب یہ فیصلہ سامنے آیا سکتے میں ڈال دیا۔ اس کے مندرجات ایسے ہیں کہ لوگ دہل کے رہ گئے ہیں۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے اس سنگین غداری کیس میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو 5 بار سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ، جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں، اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اگر پھانسی پر عمل درآمد سے پہلے پرویز مشرف انتقال کر جائیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی لاش گھسیٹ کر اسلام آباد لائیں۔ جی ہاں، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو کہ اس خصوصی عدالت کے سربراہ تھے، انہوں نے پہلی شرط یہ لگائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لاش کو، یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کی لاش کو اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے گرفتاری سے پہلے، اس کو 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ ڈی چوک یعنی اسلام آباد کا مرکزی مقام جہاں پہ سیاسی اجتماعات ہوا کرتے ہیں، وہاں پہ جناب جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کہا کہ جنرل مشرف کی لاش 3 دن تک لٹکی رہے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران انہیں 5 بار پھانسی کی سزا دی جائے، یعنی کہ ٹانگا جائے، اتارا جائے، پھر پھانسی دی جائے، اور یہ سب کچھ لاش کے ساتھ کیا جائے۔ اس کا رد عمل آنا چاہیے تھا، رد عمل آیا ہے، لیکن پاک فوج نے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس پر ایک محدود میجرڈ رسپانس دیا، جو کہ تقریباً 5 منٹ میں افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں پڑھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلے کو اخلاقی اور شرعی اعتبار سے انہوں نے ناجائز قرار دیا، جو بہت بڑی تعداد میں پاکستانی پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہ یہ قانونی اعتبار سے، نہ ہی یہ شرعی اعتبار سے، اور نہ ہی یہ اخلاقی اعتبار سے درست فیصلہ ہے۔ جبکہ وفاقی حکومت نے تھوڑی دیر بعد ہی جسٹس وقار احمد سیٹھ کی معذور ذہنی کیفیت اور قانونی نااہلیت کو بنیاد بنا کر ان کی برطرفی کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ گو کہ یعنی کہ ریاست پاکستان کا آج کہنا یہ تھا، اس کا الزام یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور اس خصوصی عدالت کے سربراہ جناب جسٹس وقار احمد سیٹھ کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ دگرگو ہے، وہ جج کی حیثیت سے کام کر نہیں سکتے، اور اس کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رجوع کیا جائے گا۔ 167 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں بینچ کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جسٹس شاہد کریم نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دے کے سزائے موت سنائی، جبکہ اسی بینچ کے ایک اور رکن جناب جسٹس نظر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کر کے پرویز مشرف کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ گویا کہ یہ 3 رکنی بینچ بھی اس بات پر ایک رائے نہیں رکھتی تھی کہ دراصل پرویز مشرف نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں، اور اسی لیے اس 6 رکنی بینچ کے ایک معزز رکن نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ملزم جنرل پرویز مشرف پر تمام الزامات کسی شک و شبے کے بغیر ثابت ہوتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف پر 5 جرائم چارج فریم کیے گئے اور ہر جرم پر سزائے موت یعنی 5 بار پھانسی دی جائے اور اس وقت تک لٹکایا جائے جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، یہ فیصلے میں لکھا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ اکثریتی فیصلے میں شامل جسٹس شاہد کریم نے بھی جسٹس وقار احمد سیٹھ کی جانب سے پرویز مشرف کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکانے کی بات سے اختلاف کیا اور اپنے فیصلے میں لکھا کہ پرویز مشرف کو قانون سے ہٹ کر غیر مثالی سزا دینا قانون کے برخلاف ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کا یہ فیصلہ، آج ان کا یہ کہنا کہ پرویز مشرف کی لاش کو گھسیٹا جائے، اسلام آباد کے ڈی چوک تک گھسیٹتے ہوئے لایا جائے، 3 دن تک اس لاش کو ٹانگا جائے، اس دوران اس کو 5 بار پھانسی کی سزا دی جائے، یہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی قوم، پاکستان کی فوج،
پاکستان کی عدلیہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی بینچ کے ہی 2 اراکین نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کمپلیٹلی ایگری نہیں کیا، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ فیصلہ اور یہ جو کلمات جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کہے یہ انتہائی معترضہ کلمات ہے۔ بہت اہم بات ہے، پرسوں سنگین غداری کیس کا مختصر فیصلہ آنے کے بعد پاک فوج نے غم و غصے پر مبنی بیان جاری کیا تھا۔ آج تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس بھی کی اور بغیر کسی تمہید کے براہ راست کہا کہ آج کے تفصیلی کے فیصلے کے بعد فوج کے جو خدشات جو پرسوں بتائے گئے تھے وہ صحیح ثابت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تفصیلی فیصلے کو انسانیت، مذہب اور تہذیب سے بالاتر قرار دیا۔ آج کے جنرل پرویز مشرف سے متعلق تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا، اس کے رسپانس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، وہ آج کے اس فیصلے کے آنے کے بعد افواج پاکستان کے کیا جذبات ہیں، اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ محض 5 منٹ جاری رہنے والی یہ پریس کانفرنس جو شاید جنرل آصف غفور کی مختصر ترین پریس ٹاک تھی، اس میں پاک فوج کے ترجمان نے باور کرایا کہ پاکستان آرمی ایک منظم ادارہ ہے جس نے قوم کے لیے جانیں قربان کرنے کا حلف رکھا ہے۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی تربیت گاہ یعنی SSG کمانڈوز کے ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے گزشتہ دورے کا خصوصی ذکر کیا۔ یہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف فوج کے جس عام سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسپیشل سروسز گروپ یعنی کمانڈوز کہلاتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کمانڈو رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کمانڈو کی حیثیت سے جو پاکستانی فوج کا جو کمانڈو ونگ ہے اس میں بہت مقبول حیثیت رہی ہے۔ ویسے بھی پاکستانی فوج کے کمانڈوز کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ یہاں پر اس انداز کا ڈسپلن نظر نہیں آتا جو فوج کے اندر نظر آتا ہے۔ یہاں پہ تمام کمانڈوز چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو حتیٰ کہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے جیسے کہ جنرل پرویز مشرف بنے تھے، اور ایک عام سپاہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو بڑی کہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، بے پناہ محبت، بے پناہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چراٹ میں جو کہ SSG کا ہیڈ کوارٹرز ہے، جنرل پرویز مشرف کا جو پرسوں فیصلہ آیا تھا خصوصی عدالت کا جس میں انہیں غدار قرار دیا گیا تھا، آئین سے غدار قرار دیا گیا تھا، اس نے وہاں پر بے پناہ جذبات کو جنم دیا تھا، غم و غصے کی فضا تھی، اور اسی غم و غصے کی فضا کا بیک گراؤنڈ تھا جو کہ آج بیان کیا جنرل آصف غفور نے۔ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے۔ ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے حلف بردار ہیں، اور ایسا ہم نے پچھلے 20 سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی، وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا۔ جیسا کہ آرمی چیف نے کل SSG ہیڈ کوارٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، عوام نے دی ہیں، اداروں نے دی ہیں، افواج پاکستان نے دی ہیں۔ اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ بہت امپورٹنٹ بات تھی، کل اس میڈیا میں آیا، اس کا ذکر بھی ہوا، لیکن بہت ہی کلیدی بات تھی۔ پاک فوج کے شہیدوں کے ہراول دستوں میں کمانڈوز ہوتے ہیں، کمانڈوز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کمانڈو تھے، اور جو پاکستان کا کمانڈوز ونگ ہے یعنی کہ SSG ونگ ہے پاکستان آرمی کا، جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، دشمن کے خلاف تمام جنگوں میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ لوگ بلا خطروں میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، ان گنت جانوں کا نذرانہ پیش ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے۔ وہاں پر یہ خبر پہنچنا کہ ان کے عزیز ترین ساتھی جنرل پرویز مشرف جو کہ پاک فوج کے سربراہ بنے، جو ایک کمانڈو کی حیثیت سے ایک بڑی ڈسٹنکشن تھی کسی بھی SSG سپاہی کے لیے، وہاں پہ بڑی غم و غصے کی فضا تھی، اور جس کے اسی پس منظر میں کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ چراٹ پہنچے جو کہ SSG ہیڈ کوارٹرز ہے۔ انہوں نے کمانڈوز کو گلے لگایا، انہیں دلاسا دیا، اور ان کے ساتھ ہم آواز ہو کے پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے بعد شگاف نعرے لگائے۔